کو الیکشن آئے تو مسلمانوں کو تو متحد ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اندر لاکھ اختلاف ہے، وہ لاکھ اختلاف ہمارے آپس کے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر کتنے بھی فرقے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں صرف مسلمان کے نام سے جانتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فرقے کے نام سے جانتے ہیں، یہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں فرقے کا، فلاں فرقے کا ہے۔ حالانکہ ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو صرف میم سے مطلب ہے، میم سے مسلمان ہے، یہ بات ختم۔ وہ پوچھ کے کسی کو اتنی موب لنچنگ ہو رہی، کسی کو پوچھا تو کون سے فرقے کا، پہلے بتا تو کون سے فرقے، جب تجھے ہم ماریں گے۔ کس سے کوئی فرقہ نہیں پوچھا جائے گا، مارنے والے، ظلم کرنے والے وقت کا جو حکومت کا ابو جہل ہے وہ کس سے پوچھے گا نہیں تو کون سے فرقے کا ہے، جب وہ نکالے گا NRC CA لائے گا تو سب کو نکالے گا، کس سے فرقہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو الیکشن کے معاملے میں ہمیں سارے جھگڑے ختم کر دینے چاہیے اور متحد ہو جانا چاہیے اور ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو جانا چاہیے۔ جو ہمارے دلوں کا بغض ہے، حسد ہے، جو ہمارے دلوں کا کینہ ہے فلاں فرقے کا، فلاں فرقے کا، یہ فرقہ آپ کو مبارک ہو، آپ اپنا فرقہ اپنے دل میں رکھیں، لیکن الیکشن کے وقت آپ اپنے فرقے کو ظاہر نہ کریں۔ الیکشن کے وقت کس سے نہ کہیں، کیا بتائیں، ایک آدمی بزرگ اتنی لمبی داڑھی ہے، مول صاحب بنا ہوا ہے، اللہ کو معلوم مول صاحب ہے کہ نہیں ہے، اور انہیں کھلے عام میڈیا کے سامنے جو ہے بیان دے رہا ہے کھلے عام کہ فلاں فرقے کے آدمی کافر ہیں، وہ فلاں فرقے کے آدمی جو ہے آتنکوادی ہے، ان کو ہندوستان سے نکالا جائے، ان کو، اللہ کے بندے کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ جس کے بارے میں تو یہ بول رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس اللہ کو تو مانتا ہے، وہ بھی جو مسلمان بنے ہیں اسی کلمے کو پڑھ کر مسلمان بنے، جس کلمے کو تو پڑھ کر مسلمان بنا ہے، وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے، وہ بھی حج کرنے وہی جاتے ہیں، وہ بھی عمرہ کرنے وہی جاتے ہیں، ان کا نبی بھی وہی ہے جو تمہارا نبی ہے۔ لیکن اب ان باتوں سے وہ سوچ رہا ہے میری کوئی تعریف ہوگی یا مجھے کوئی پروٹوکول ملے گا، میں مشہور ہوں گا، کوئی مشہور ہونے والا نہیں ہے، سب سے پہلے تجھے ہی مارا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو الیکشن کے معاملے میں اتفاق پیدا ہو جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے۔ اس معاملے میں ہر کسی سے کہیں کہ دنیا کے اندر کتنے بھی فرقے ہیں لیکن اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا بیت اللہ ایک، ہمارا اللہ ایک۔ اس معاملے میں الیکشن کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ الیکشن کے معاملے میں ہم کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کریں گے، نہ فرقہ بندی کی بات کریں گے، ہمارے فرقے الگ ہیں، لیکن الیکشن کے معاملے میں ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ 75 سال ہو گئے، دیش آزاد ہو گئے، لیکن 75 سال سے مسلمانوں سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہی غلطی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا والا یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو کھڑا ہوا کینڈیڈیٹ یہ کس فرقے کا ہے، تجھے فرقے سے کیا لینا دینا بھائی؟ ایک مسلمان ہے وہ، اگر وہ جیتے گا، اگر وہ ہمارا حاکم بنے گا تو وہ کم سے کم تمہاری مسجدوں کو تو نہیں گرائے گا، مدرسوں کو تو نہیں گرائے گا، داڑھیوں کو تو نہیں کاٹے گا، اذان پر تو پابندی نہیں لگا، تمہاری لڑکیوں کو تو نہیں بھگائے گا، وہ تمہیں ہندوستان سے نکالنے کی تو باتیں نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کینڈیڈیٹ ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرقہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو ووٹ دے دینا ہے۔ 75 سالوں میں مسلمانوں سے غلطی ہو رہی ہے، اب مسلمان سوچ رہے ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ یہی غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان کا دشمن ہے، اور یہی حالات ہیں کہ 75 سال ہو گئے ہمیں ہر الیکشن میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ہر الیکشن میں ہمیں یہی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ہر الیکشن میں پریشان ہیں ہم۔ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں فرقے کا آدمی وہ پنکھے والے کو ووٹ دے رہا تو میں پنکھے والے کو نہیں، میں کولر والے کو ووٹ دوں گا۔ حالانکہ اس معاملے میں ایک ہو جانا چاہیے، اس معاملے میں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور اس وقت بڑے بڑے علماء کے، ہندوستان کے جو علماء ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے یک طرفہ ووٹ دینا ہے، ووٹ کو بٹنا نہیں ہے، نہ ووٹ کو بانٹنا ہے، نہ ووٹ کو گھٹانا ہے، نہ ووٹ کو تقسیم کرنا ہے۔ ہر الیکشن میں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ بڑھ گئے۔ مسلمانوں کے اس وقت 15 کروڑ ووٹ ہیں، 15 کروڑ ووٹر اگر ایک طرف ہو گئے، 30 کروڑ مسلمان میں سے 15 کروڑ مسلمان ہیں جن کے ووٹر آئی ڈی ہیں جو ووٹ ڈال سکتے ہیں، یہ 15 کروڑ ایک طرف ہو گئے اور 5-6 کروڑ لوگ ایک طرف ہو گئے۔ اگر 20-22 کروڑ لوگ اگر ایک طرف ہو گئے تو اسی کی سرکار بن جاتی۔ لیکن مسلمانوں سے 75 سال سے غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے۔ جب بھی الیکشن آتا ہے تو فرقے کی بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا فرقہ آپ کو مبارک، آپ اپنے فرقے کو اپنے دل میں رکھیں، دل میں دبا کے رکھیں، لیکن الیکشن کے معاملے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں میں فلاں فرقے کا ہوں، ورنہ جب ابو جہل کی حکومت آ جائے گی تو پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا یہ مسجد کس فرقے کی ہے، یہ آرڈر دیا جائے گا اس مسجد پہ بلڈوزر چلا جائے، اس مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے، اس مدرسے کو ختم کیا جائے، فلاں داڑھی والا آدمی ہے اس کو مار دیا جائے، فلاں لڑکی برقعے میں جا رہی ہے اس کو بھگا لیا جائے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کس فرقے کی لڑکی ہے، آدمی کس فرقے کا ہے، مسجد کس فرقے کی ہے، مدرسہ کس فرقے کا ہے۔ تو اس معاملے میں ہر مسلمان کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک جگہ پر یک طرفہ ووٹ دینا ہے۔ اس وقت کے مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب، جو مولانا اشرف مدنی صاحب، جو ہمارے ملک کے بڑے ائمہ ہیں، جو ہمارے قائد ہیں، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت اس الیکشن میں یک طرفہ ووٹ دیا جائے گا، ایک آدمی کو ووٹ دیا جائے گا۔ ورنہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فرقے کی بات کرتے رہیں گے تو آپ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، پھر آپ رفع یدین کیسے کریں گے؟
آپ کے مرکز کو گرا دیا جائے گا، پھر آپ تبلیغی جماعت لے کر کہاں جائیں گے؟ آپ کی مسجد کو گرایا جائے گا، پھر آپ تراویح کہاں پڑھیں گے؟ آپ کی داڑھی کو کاٹ دیا جائے گا، پھر آپ کے چہرے پر سنت رسول بھی زندہ نہیں رہے گی اگر فرقے میں بٹھے رہے۔ تو اس وقت درخواست ہے مسلمانوں سے، اپنا فرقہ اپنے دل میں دبا کے رکھیں، اس معاملے میں کوئی فرقے کو ظاہر نہ کریں، اس معاملے میں ہمیں ایک ہونا ہے۔ اگر ایک نہیں ہوئے تو ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر میں کہتا ہوں اس معاملے میں اگر ہم ایک نہیں ہوئے اور ہم بٹے رہے اور ہم نے اسی طرح فلاں آدمی کولر کو ووٹ ڈالے گا، فلاں پنکھے کو ووٹ ڈالے گا، فلاں چھت کو ووٹ ڈالے گا، فلاں جو ہے وہ چارپائی کو ووٹ ڈالے گا، اگر ہم اس معاملے میں بٹے رہے اور ظالم کی حکومت آ گئی، ابو جہل کی حکومت آ گئی، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ظالم کی حکومت آئے گی، ظالم زبردستی ہماری نسلوں کو مرتد بنائے گا۔ جب ہماری نسلیں مرتد ہو جائیں گی، کفر اختیار کر لیں گی، تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں ہم پر تھوکیں گی، ہماری قبر پر جا کر پیشاب کریں گی۔ فاتح پڑھنے کے لیے ہمارا کوئی نسل فاتح پڑھنے کے لیے ہمارے قبر پر بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے یہ غلطی کی کہ متحد نہیں ہوئے، ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئے۔ اگر وہ کاش ایک جگہ پر جمع ہو جاتے تو یہ ابو جہل کی حکومت نہ آتی، فرعون کی حکومت نہ آتی۔ فرعون کی حکومت آنے کی وجہ سے ہم مرتد ہو گئے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر ہماری جو نسلیں ہیں وہ ہمیں بددعائی دیں گی، ہمیں گالیاں دیں گی، ہم پر لعنتیں بھیجیں گی، ہماری قبروں پر بھی کوئی آئے گا نہیں ہماری نسل دیکھنے کے لیے۔ وہ یہ کہیں گے کاش ہمارے باپ اور ہمارے دادا ابو جہل کو ووٹ نہ دیتے، کاش ہمارے باپ دادا یک طرفہ ووٹ دے دے، ایک طرف ہو جاتے، ابو جہل کی فرعون کی حکومت نہ آتی، تو ہمارا ایمان تو صحیح سلامت ہو جاتا، ہم تو بچ جاتے۔ اس لیے ہمیں متحد ہونا ہے۔ عادل آدمی کی حکومت آ سکتی ہے ورنہ عادل آدمی کی حکومت نہیں آ سکتی۔